بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر اس وقت تقریباً 11 سال تھی جب میں گرمی کی چھٹیاں گزارنے اپنے نانا کے گھر آ چکی تھی۔ میرے نانا مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ میری ماں کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میری ماں اس وقت تقریباً 26 سال کی تھی۔ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے سب کزن بھی میرے نانا کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے چچا کے بیٹے نے، جس کا نام عثمان تھا، اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، عثمان مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے چچا کے بیٹے کی عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر بلا لیا۔ وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں اکثر اسے عثمان بھائی کہہ کر پکارتی تھی، لیکن شاید وہ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ عثمان مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور شاید وہ بھی مجھے پسند تھا، مگر عثمان بھائی کے لیے میرے دل میں کوئی دوسرے جذبات نہیں تھے۔ میں اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ عثمان مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی اور نہ ہی اس بات کا برا مناؤ گی۔ میں نے عثمان بھائی سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ عثمان بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ بات گھر میں بتانے والی نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، وہاں بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ میں عثمان بھائی کی بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے عثمان بھائی سے کہہ دیا کہ آپ مجھے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں میں وہاں چلی جاؤں گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عثمان بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ میں اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتی تھی۔ خیر، میں عثمان بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے اس کی باتیں سننے کا بہت زیادہ تجسس تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو گھر میں نہیں کی جا سکتی۔ عثمان بھائی مجھ سے تقریباً 7 سال بڑے تھے۔ میں اسے دیکھتی تو وہ مجھے اپنے بھائیوں جیسا لگتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے آج عثمان بھائی کی نظریں کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس کا دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ عثمان بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں عثمان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں اور عثمان ہوٹل میں بیٹھے بہت ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد عثمان مجھ سے کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اوپر سے ہوٹل کی سیر کرواتا ہوں۔ جیسے ہی ہم دونوں اوپر والی فلور پر آئے تو یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے عثمان بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے بھی تنگ آ کر عثمان بھائی سے کہہ دیا کہ جو بات ہے وہ سیدھی طرح مجھے بتا دیں، لیکن عثمان بھائی میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو تمہیں میری کچھ باتیں ماننا پڑیں گی، کیونکہ گھر سے تم میرے ساتھ یہاں تک آ گئی ہو تو میری کچھ باتیں بھی مان لو۔ میں نے عثمان بھائی سے کہہ دیا کہ میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دو، اس کے بعد میں گھر جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں غصے سے بولی، عثمان بھائی نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں انگوٹھی تھی۔ عثمان بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سمجھ چکی تھی کہ عثمان بھائی نے ایک دم بات بدل دی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ عثمان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو کسی اور ہی مقصد سے یہاں آیا تھا۔ میں نے بھی عثمان سے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے تم اپنے بڑے بھائیوں جیسے لگتے ہو۔ اس بات پر عثمان مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا برا تم مجھے سمجھتی ہو۔ پھر اچانک عثمان میری منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، ایک لمحے میں تم میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں عثمان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے عثمان سے گھر واپس جانے کا کہا۔ اس روز اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بنا کسی نقصان پہنچائے مجھے گھر تک لے آیا۔ مجھے پھر سے اس نے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ میرے لیے یہ بات بہت زیادہ اعتماد والی تھی کہ عثمان مجھے صحیح سلامت گھر واپس لے آیا تھا۔ میں پھر سے عثمان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔
ایک روز عثمان مجھ سے کہنے لگا، پلیز مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی بڑا تھا، اس لیے میں اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن عثمان میری کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ ایسے ہی دوسرے تیسرے دن بعد مجھے اپنے گھر بلانا شروع کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا دل بھی عثمان کی جانب بڑھنے لگا۔ میں اس کے ساتھ دوستی کر چکی تھی۔ اب تو ہم دونوں سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میری ماں بہت شدید غصے میں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جایا کرو، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ مجھے اماں کا شک اب یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ اماں کے اس رویہ کی وجہ سے میرے دل میں بھی بہت زیادہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ آخر اماں اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں۔ شاید اماں کو عثمان سے نفرت تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اپنے کمرے میں روٹھ کر چلی گئی۔ عثمان کی باتیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ میں نے بہت سنجیدگی سے عثمان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز پھر مجھے عثمان نے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں زندگی میں ہر خوشی دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں بھی اب عثمان کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے عثمان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے، میں تمہاری عثمان سے شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان حالات کا مقابلہ کیسے کروں، کیونکہ میں عثمان کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ صرف اپنا مطلب پورا کرنا جانتے ہیں، تم ان لوگوں سے دور رہو۔ لیکن مجھے اس وقت ماں کی باتیں بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے جب عثمان کو بتایا کہ میری اماں اس رشتے سے راضی نہیں ہیں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں بھی عثمان کی کہی ہوئی ہر بات پر راضی ہو گئی۔ میں موقع دیکھ کر اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ ادھر عثمان بھی آ گیا تھا۔ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے آیا۔ 3 دن تک میں عثمان کے ساتھ اسی ہوٹل میں رہتی رہی، لیکن ابھی تک عثمان نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی میں عثمان کو شادی کا کہتی تو وہ ہر بات ٹال مٹول کر دیتا اور مجھ سے کہتا کہ آخر اتنی بھی جلدی کیا ہے، کر لیں گے۔ میں نے عثمان کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ شادی کے بغیر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عثمان کا رویہ میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ عثمان کی ایسی بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی، لیکن اب میں پوری بات سمجھ چکی تھی، کیونکہ عثمان اپنا مطلب پورا کر چکا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی ہر بات یاد آنے لگی۔ میری ماں مجھ سے بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی کہ عثمان کے ساتھ شادی کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عثمان کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر میرے گھر والے مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ادھر عثمان نے بھی میرے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو مار ڈالوں، کیونکہ اب میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میری ماں نے مجھے کبھی قبول نہیں کرنا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ عثمان مجھے چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کر لوں گی، اس لیے اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی تھی۔ اس بات کو
اب تقریباً 5 ماہ گزر چکے تھے۔ میں ایک صاحب کی کوٹھی میں کام کیا کرتی تھی اور اسی کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی تھی۔ میں نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں گھر گئی، میری ماں نے مجھے گھر سے واپس نکال دیا۔